اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے۔ فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی۔ ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی۔ فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر۔ ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں، اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے۔ وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں۔ اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی۔ 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی؟ اس نے کہا ابا بڑی۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتا میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا۔ پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، میری مرضی کا، اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی۔ ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اب آدھا گھنٹہ، یہ بڑی سچی ہے جواب بھائی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی۔ یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی۔ تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟
بچے تو کہتے ہیں اما نے ہمیں قید کر دیا، اما کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ، اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا، وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا۔ بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اما کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے، تو اما منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل تم دس کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیا، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پرا بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، لیکن اما کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو اس درد کو سمجھنا، میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے، سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے۔ اور اما کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی اما میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھی۔ اس درد کو سمجھنا۔ اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے، ویل ڈریس نوجوان، وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے، 7,000 کا جوتا خریدتا ہے، وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے، لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے۔ باپ، اور تو سمجھے نہیں یار، 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی، لیکن تیرا خیال رکھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا، وہ جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں۔ تو ماں باپ کے بارے میں، اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں، ربا جی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی، تسی پیسے نہ کر دے کی ہو، ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں، میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے، اور میں نے خود محنت کر کے کمائے، اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں، اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں، ابا جی نے نہیں دیے، وراثت نہیں، حصہ نہیں ملا۔ حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں۔ تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا۔ تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا۔ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اما تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اما 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اما 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اما کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اما کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔
तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साए में बैठने वाला। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हुकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन, पर किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया। उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज, कि तो जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तो इस जायके को समझ तो सही भाई, तो इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। और फिर ये भी सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मजार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाए कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड दिया पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठे। आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। और फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे, मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, तो अम्मा दे कोल ते आवी 2 मिनट राती बईए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई से तेरे घुट छड़ा, तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया है तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हलवा डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है, तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारे नूं दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सो, भी कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के बैठ,
میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا، اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ، کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہو تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں۔ تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہ سو گئے۔ میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے، وہ شوگر کی مریض ہے، آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو تو دروازہ کھول دے، اندر دستک دی تو دقت ہوگی۔ تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا، تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی، پتر آگے آگے۔ او بھائی تو اس درد کو سمجھنا، کوئی تجھے ملے گا، کوئی ملے گا تجھے ایسا؟ اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں، ان کی زندگی میں نہیں جا پایا، میں تجھے ہم نے نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے، اس کیف کو سمجھ لے، اس دولت کے قریب ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے، خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا۔ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا، اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، مریضہ ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے، آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے، انہیں کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو، وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے، سن لیں اور یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے، پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے، اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما۔ فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے، تو پردے کی دعائیں۔ سنے عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی۔ آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتہ ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے، تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟
اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ باتیں کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں۔ سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے، پیچھے رہے۔ محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے، اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں، اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، اور اماں فلانے کے ساتھ۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر، نوکری کو پہلے کر، فرائض کا ادائیگی پہلے کر۔ تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کام کو پہلے سر انجام دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج پہ جا سکے، آ سکے، اور جتنے دن رہنا ہے گھر والوں کو خرچہ دے سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس پہ حج کرنا؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے، شادی کروں گا پھر جاؤں گا۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے؟ وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی، ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اس نے کیا نہیں، بغیر حج کیے مر گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اتنا بڑا حکم ہے حج کے حوالے، لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا۔ جب آپ کو اللہ موقع دے، ہمت دے، تو پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کریں، یہ ضروری کام ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ فرماتے میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے۔ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے۔ کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی۔ کہتے میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا؟ فرماتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا، دیر تک روتا رہا۔
میں نے کہا نہیں یار تو بتا. کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں, آپ ناراض ہوں گے. میں نے کہا میں نہیں ہوتا, تو بولنا. کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے, 24واں حج ہے میرا, اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجا والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے, ہر سال کوئی بتاتا ہے. میں نے کہا تیری غلطی. کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان. میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی, مال دیا, زمینیں دی, تو میں عیاش ہو گیا. آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے, میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے, نافرمان ہوتے ہیں. لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں, ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے, ان کی نگاہوں کے انداز میں بڑے, وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہے صرف میں سیاح ہوں, کام جو صحیح چل رہا ہے. او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں. ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے, حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے, کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ بادشاہ تھا نا. کہا نہیں آپ بتائیں. تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں, نیچے آ پھر بتاتا ہوں. اس نے کہا جناب بتائیں. فرمانے لگے تو سوالی ہے نا, تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں. کہ جناب آ جائے. ہارون رشید نیچے آ گیا, امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے. فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. فرمانے لگے رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا, 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں, یہ تجھے سمجھا رہا ہے, لہٰذا اس سمجھ پہ قائم رہنا, تکبر نہ کرنا, 1 ہی تو منٹ لگتا ہے, یہ تجھے سمجھا رہا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا, رمضان کا مہینہ تھا, اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی, میں شراب پی کے گھر آ گیا. ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا, اب مہندی والے دن چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ تو حاجی بھی ہیں, تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے؟ کہتے میں ڈیرے تے تھا مینوں نہیں پتا, وہ کار لگے سن. حاجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا. یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے قلوں کی وجہ سے, لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے دیکھیں نا, کول والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے, رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے. اگر تو نے ڈھول ڈمکا شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کول والے دن بھی بجا, تیرا پتہ چلے, جنازے میں بھی بجا. کیا تماشا ہے؟ مذہب صرف رسم ہے, ضرورت ہے. کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو, باقی جو مرضی کرو. حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, بکرے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو, او دسو تے سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. کوئی طریقہ ہے؟ کول شریف پہ مولوی صاحب تشریف لائیے گا ابا جی کے کول ہے, تو میں تو کہتا ہوں بجا نا بینڈ باجے والا آج بھی, تیرا پتہ چلے کہ یہ دو کام کیسے ہوتے ہیں. تو کس طرح دو کشتیوں کا سمجھ نہیں آتی بات کی. میں تو جاتا ہی نہیں بینڈ باجے والی شادی پہ, میں کہتا ہوں جن کو مردی پڑھا لو نے کہا, ہم سے نہیں دو کام ہوتے. اللہ روزی دینے والا ہے, ایک ہی کرتے ہیں, 2 رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا, موج کرو. ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں, ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا. بس ختم ہو گئی بات. اس لیے غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو. امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا, عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی, میں گیا, میں نے کہا شراب پی ہوئی, اماں روٹی دے. تو اماں کہنے لگی شرم کر, شرم کر, روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا. میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا
جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا. بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا, میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری. لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں. ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا. سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا. اور میں نے کہا میری اماں کا وہ تو لوگوں نے رات کو دفن کر دی جنازہ پڑھ کے. تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا. میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی. 24 سال ہو گئے. 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے. کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں. اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, درد سہ کے اسے جنا, جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو, اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف, ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے, اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی, کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اللہ تو معاف کر دے اسے, اللہ تو اس سے درگزر فرما, اسے معاف کر دے. میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا, تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا, میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں. فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. پلٹا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ, جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر, جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر, دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اور آخری بات یہ بھی سن لے, ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے. رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں ربنا اغفر لی, اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا, وہ جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا نابالغی میں چھوٹے بچے وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے. ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12 حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوی رضویہ میں. فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ, انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر, اگر ان کے ذمہ قرضے ہیں تو ادا کر, اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ. اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے آیا. اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کر, چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ, فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کی.
कैसा लाल पैदा किया है, दुनिया खैर से भर दी है। और भाई मुझसे कोई बंदा पूछे ना कि माँ बाप को साले सवाब का सबसे बेहतरीन तरीका, तो मैं कहता हूँ बेटे नमाजी हो जाओ। क्या कर, ताकि हर नमाज की आखिरी रकत में तो कहे रब्बना इग़फिर ली। नमाज अल्लाह की, जिक्र माँ बाप का, अल्लाह ने रख दिया है। रब्बना इग़फिर ली हर नमाज की हर आखिरी रकत में खत्म शरीफ पढ़ा जाएगा। और नमाज के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, वादा नहीं करा रहा। दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नहीं, जिन्हें नहीं रखी हो बोलो, जिन्हें रखी हो तो बोलन डाया ने। किसकी सुन्नत है? तो सरकार के गुलामों ने रखनी है, किसी और ने रखनी है? गुलाम कहते हैं अभी हम नेक ही नहीं, नेक होंगे तो रखेंगे। वो खुदा के बंदो, नेक तो सारी जिंदगी बंदा नहीं होता। कभी किसी ने दावा किया वली गौस कुतुब ने कि अब मैं बिल्कुल गुनाह नहीं करता, मैं पाक साफ हो गया हूं, किए कभी? ये शैतान का वसवसा है। दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है, और रखो तो नबी पाक की मर्जी के रखो, पूरी मुट्ठी रखो, अपनी मर्जी की ना रखो। जितनी मुझे अच्छी लगती है उतनी मैंने रख ली। एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, सारी दुनिया की ट्रेनें गुजरती हैं तो गुजर जाए, नमाज का वक्त नहीं गुजरना चाहिए। बस खत्म हो गई बात। दुनिया तो चंद रोज है, ओ पईयां देश दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जी आमदा ते इधरों लखां गए। नमाज सबसे पहले, इसलिए कि रब रसूल के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं। नमाज, कुरान पाक और दुरूद सलाम, ये कज़ा होना ही नहीं चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और साथ साथ सुन्नत और शरीयत का लिहाज करना सीखें। और मेरी अपील ये है, हर इमारत पे गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ खाना काबा पे चढ़ता है। हर किताब का गुलाफ नहीं होता, सिर्फ कुरान पाक का होता है। हर बीबी का पर्दा नहीं होता, सिर्फ मुसलमान औरत का होता है। जो चीजें पर्दों में होती है ना, वो मुकद्दस होती है। और भाई टाफी से भी रैपर उतार दो तो मक्खियां बैठने लगती हैं। तो जो बीबी पे पर्दा होगी उस पर बुरी नजरें नहीं जमेंगी। ड्यूटी है आपकी, बेटियों को पर्दा कराएं, बहनों को पर्दा कराएं, माँ बाप माओं को गुजारिश करें। पर्दा हुस्न है मुसलमान का। जिस घर में पर्दा रहता है उस घर में अल्लाह के फरिश्ते रहमत नाज़िल फरमाते हैं। ये कोई फैशन, कोई तरीका, कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों। बापर्दा करें अपने घरों को। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमाए। और जो कुछ मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में, हमारी रूहों में इस जज्बे को जागुज़ी फरमाए। आखिर दावाना।